شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صحت کے معاون خصوصی نے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ مویشی منڈیوں میں جانے کی بجائے قربانی کے جانوروں کی آن لائن خریداری کو ترجیح دیں۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر نے مسلم امہ کے اتحاد کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جرمنی نے کرونا وائرس کے سماجی اور معاشی اثرات پر قابو پانے کی کوششوں میں پاکستان سے تعاون کیا ہے۔ امور کشمیر کے وزیر نے کہا ہے کہ عالمی برادری بھارت کو کشمیری عوام کے منصفانہ اور جائز حقوق غصب کرنے سے روکنے کے لیے آگے آئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ ملک بھر میں شہروں کے اندر قربانی کے جانوروں کی فروخت اور مویشی منڈیوں کے قیام پر سخت پابندی ہے۔ آج سپہر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عید کے دنوں میں احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے لیے تمام فریقوں کی مشاورت سے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر شہریوں نے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہ کیا تو یہ وبا مزید پھیلے گی۔ انہوں نے کہا کہ عید کی نماز کی ادائیگی کے دوران بھی احتیاطی تدابیر کی پاسداری کی جانی چاہیے۔ ظفر مرزا نے شہریوں سے کہا کہ وہ مویشی منڈیوں میں جانے کے بجائے قربانی کے جانوروں کی آن لائن خریداری کو ترجیح دیں۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر نور الحق قادری نے مسلم امہ کے اتحاد کے خلاف مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج سپہر پشاور میں اتحاد امت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعض غیر ملکی عناصر گزشتہ 4 دہائیوں سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش بہترین حکمت عملی ترتیب کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس کی صورتحال کے بارے میں وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں اس وبا سے پیدا ہونے والے بحران سے نمٹنے کے لیے مثبت پالیسی وضع کی ہے۔ نور الحق قادری نے کہا کہ ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے۔ انہوں نے کرونا وائرس کی موجودہ نازک صورتحال کے دوران علماء کے کردار کو سراہا اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ پاکستان وبا کو وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت نے پہلی مرتبہ بڑے تعمیراتی منصوبے نیا پاکستان ہاؤسنگ کا آغاز کیا ہے تاکہ مختلف مراعات کے ذریعے سستے گھروں کی فراہمی اور تعمیراتی ایسی جگہوں صنعت کو سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ آج ایک ٹویٹ پیغام میں انہوں نے کہا کہ منصوبے سے معیشت میں بہتری اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ جرمنی کے سفیر برنہارڈ شیلگہیک نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے کرونا وائرس کی وبا کے باعث سماجی اور معاشی اثرات پر قابو پانے کی کوششوں اور زیادہ سے زیادہ پائیدار مستقبل کے لیے اقدامات میں پاکستان سے تعاون کیا ہے۔ اے پی پی کو ایک انٹرویو میں سفیر برہارڈ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے 26 افراد میں وائرس کی تصدیق درمیان کامیاب 2 طرفہ تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھے نظم و نسق، پائیدار معاشی ترقی، موسمیاتی تبدیلی اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں 50 کروڑ یورو سے زائد کا تعاون موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرمن حکومت نے وبا کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مقامی حکومتوں سے تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے 5 لاکھ یوروز فراہم کیے گئے ہیں، جس سے مقامی سطح پر وبا کی وجہ سے پیدا ہے مویشی منڈیوں کے لیے ہونے والے معاشی اور سماجی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ کے بھائی پیر حسن احمد کے انتقال پر دلی تعزیت کی ہے۔ انہوں نے آج ایک تعزیتی پیغام میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور سوگوار خاندان کو یہ ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے 5 اگست کو یوم سیاہ منانے اور ہڑتال کی اپیل دہراتے ہوئے کہا ہے کہ اس دن مقبوضہ علاقے کے عوام تحریک آزادی کے لیے اپنے عزم کی تجدید کریں گے۔ بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کر کے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور علاقے میں لاک ڈاؤن اور فوجی محاصرہ کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ بھارت تحریک آزادی کشمیر کو دبانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل نے امریکہ کی پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر زور دیا ہے کہ وہ پورٹ لینڈ سمیت امریکی شہروں میں احتجاجی مظاہرین اور صحافیوں کے خلاف طاقت کا بیجا استعمال نہ کریں اور نہ ہی انہیں غیر قانونی طور پر حراست میں لیا جائے۔ جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کی ترجمان مز تھوراسل امریکی حکام کی طرف سے نسلی انصافی
کے خلاف مظاہروں کو روکنے کے لیے مختلف شہروں میں وفاقی سیکیورٹی افسروں کی تعیناتی سے متعلق سوالوں کے جواب دے رہی تھیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ